ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب نے، وہ ایک ہی رہ گیا تھا میرا خیال ہے رشتہ داروں میں سے، اس کو بھی ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو. یعنی بھائی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم، بیٹی صاحبہ وزیر اعلیٰ، سمدھی رہ گئے تھے، ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا. اب ظاہر ہے اپنے بچوں اور بھائی کے بچوں کا نمبر ہے، اور وہ سارے کے سارے حکومتی عہدے بھی حاصل کرتے چلے جائیں گے اور پارٹی کے اوپر بھی براجمان ہوتے چلے جائیں گے. دوسری طرف آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیے، ہم کسی سیاسی جماعت سے نفرت کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹیاں جو عوام کی بات کرتی ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں، خود جمہوریت ان کی پارٹیوں میں ہے. ان کی پارٹی میں کوئی غریب آدمی پارٹی کا صدر بن سکتا ہے، کوئی مڈل کلاس آدمی آگے بڑھ سکتا ہے. ان کی پارٹیاں بھی اسی طرح چلتی ہیں، باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد شوہر، شوہر کے بعد بیٹا، اب ایک بیٹی اور، پھر اسی طرح یعنی پیدا ہونے والا بچہ آقا ہے ان کی پارٹیوں میں، اور 40 سال 50 سال کام کرنے والا جو ورکر ہے وہ غلام کی حیثیت رکھتا ہے. آقا اور غلام کا رشتہ ان پارٹیوں میں، یہ غریبوں کے لیے کیا کریں گے؟ آپ اور پارٹیوں کو دیکھیں، سرمایہ داروں کو، ان کا ایک اکٹھ ہوتا ہے. ابھی ہماری تحریک انصاف کی حکومت تھی، بیچارے مشکل میں ہیں، ان کو ووٹ بھی پڑے، ان کا عمران خان صاحب قید میں بھی ہیں، اور ہم نے حق بات کہی ہے، سچ بات کہی ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان میں اس وقت فارم 47 کی بنیاد پر لا کر مسلط کیے گئے ہیں، ہم اس جعلی حکومت کو نہیں مانتے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. لیکن یہ سوال تو خود ان پارٹی میں بھی موجود ہے، اور جب وہ باہر تشریف لائیں گے تو اس پر گفتگو بھی کریں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ اس پارٹی میں بھی سرمایہ داروں، جاگیرداروں، الیکٹیبل اور لوگوں کا استحصال کرنے والے لوگ ہی زیادہ تر غالب ہوتے ہیں. اور حکومت جب آپ کو ملی تو فیصلے وہی لوگ کر رہے تھے جو پہلے ماضی میں نون لیگ میں کرتے تھے، پیپلز پارٹی میں کرتے تھے. تو نظام تو نہیں بدل سکتا، صرف ایک یا دو لوگوں کے سامنے آنے سے نظام تو نہیں بدلے گا. اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی جماعت. اب آپ دیکھیں اس ملک میں کیا مسٹر اور کیا مولانا، سب کا یہی حال ہے. سب کی پارٹیاں خاندان کی پارٹیاں ہیں. سب جب لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں تو سارے اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنی سالی، اپنی فلاں، سب یہی حال ہے. مسٹر مولانا اس میں ماشاءاللہ سب ایک ہیں. تو اس طرح یہ نظام نہیں چل سکتا. ان پارٹیوں میں لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے، غریبوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو. اس ملک کے اندر غریبوں کو اور مڈل کلاس لوگوں کو اپنے حقوق حاصل نہیں ہیں. آپ رکشہ چلائیں اور LPG کی قیمت بڑھتی چلی جائے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں. آپ گھر جائیں تو بجلی کا بم آپ کے اوپر گرے. جب الیکشن آئے تو یہی پارٹیاں کہہ رہی ہوں ہم 300 یونٹ فری کر دیں گے، 200 یونٹ فری کر دیں گے. اب ذرا پوچھیں نا ان PDM کی جماعتوں سے، وہ کہاں گئے 200 یونٹ اور 300 یونٹ؟ کسی کا فری ہوا ہے آپ میں سے؟ کوئی 200 یونٹ فری ہوئے ہیں کیا؟ تو ذرا سوال تو کبھی کریں گے نا. کبھی ہم آپ کو کال دیں گے اور عنقریب دیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ ان حکومتوں نے جو معاہدے کیے جن کمپنیوں سے، وہ ناجائز معاہدے تھے. یعنی سیدھی بات سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پیسے ہم ادا کر رہے ہیں بجلی کے بل میں، ان پیسوں کی سمجھ لیں اکثر مقدار وہ ہے 50% سے زیادہ کہ جو ایسی بجلی کے پیسے پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے. معاہدہ یہ ہے کہ استعمال کرو یا نہ کرو اتنے پیسے ہمیں دو، اور یہ معاہدے چلے آ رہے ہیں اور مجبور کر دیا گیا ہے. اور کمپنیاں کون سی ہیں؟ 70-80% کمپنیاں انہی پارٹیوں کے لوگوں کی ہیں، انہی طاقتور لوگوں کی ہیں. اور انہوں نے ایک ایسا معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ چیز استعمال کریں نہ کریں آپ کو قیمت ادا کرنی ہے. یہ قیمت یہ پارٹیوں کے لیڈر ادا نہیں کرتے، حکومت کے لوگ تو مراحت لیتے ہیں. یہ قیمت میں اور آپ ادا کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں بجلی کا بل آتا ہے بن کے، ہم ادا کرتے ہیں، اور ان کے کک بیکس چلتی ہیں، ان کی عیاشیاں چلتی ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ جب یہ سارا ٹیکس ہم پر لگاتے ہیں تو خود بھی تو کچھ برداشت کریں. آپ دیکھیں کہ آپ اگر دیکھیں گے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، بڑے بڑے افسران، چاہے وہ بڑے فوج کے افسر ہوں، چاہے وہ بڑے بڑے سیاستدان ہوں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو فری پیٹرول ملتا ہے، جن کو گاڑیاں بڑی بڑی ملتی ہیں فری. اور ان بڑی گاڑیوں میں اگر 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر جو ہے فی لیٹر یہ گاڑی اگر چلتی ہے تو آپ سوچیں کہ ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور پھر ان کے ساتھ جو موبائلیں چلتی ہیں، ان کے ساتھ جو سیکیورٹی چلتی ہے، یہ ایک آدمی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا اس قوم کے اوپر کتنا بھاری پڑتا ہے. سینکڑوں ارب روپے ان لوگوں کی پیٹرول کی عیاشیوں میں خرچ ہوتا ہے.
ہمارے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر یہ کھا رہے ہیں، یہ عیاشیاں کریں، اور غریب جو ہے یہ کہے کہ ہماری قسمت یہی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ قسمت نہ سمجھیں، اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں، منظم ہوں اپنے نظریات کے مطابق۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ حق دیا ہے۔ ہمارا دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ بھئی اچھی اچھی باتیں کرو بس، اور کسی کے نہ برے میں جاؤ نہ اچھے میں جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ برائی کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو، ہمارا دین کہتا ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو، ہمارا دین کہتا ہے کہ ظالموں کے ہاتھ سے یہ نظام چھین لو، لیکن اس کے لیے منظم جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اگر ہر فرد اٹھ کر مارا موری شروع کر دے گا تو انتشار پیدا ہوگا اور یہ آپ کو پیس دیں گے۔ اس کے لیے منظم جدوجہد کی ضرورت ہے، اور جماعت اسلامی آپ کو یہ پلیٹ فارم آفر کر رہی ہے۔ آپ میں سے جو شخص اس وقت جماعت اسلامی کا ممبر بننا چاہتا ہے، ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ اور مل کر اس کام میں شریک ہو جائیے۔ ہم آپ کی اور آپ کے بچوں کی تربیت بھی کریں گے، ان کو دین بھی سکھائیں گے، ان کو ان کی صلاحیتوں میں اضافہ بھی کریں گے، اور انہیں مثبت کاموں میں بھی لگائیں گے، اور مل جل کر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے، اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے پلیٹ فارم بھی آپ کو انشاءاللہ فراہم کریں گے۔ تو یہ ہمارا عوام کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ جو اتحاد ہے، یہی سب سے بڑا اور قیمتی اتحاد ہے۔ اس لیے میرے مزدور بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے حصے کا کام کریں گے انشاءاللہ، اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دیے ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ ان برے حالات میں بھی گندم کی فصل 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔